الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 137 نمبر کی مجلس ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 سے انشاءاللہ آیت نمبر 74 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی۔ گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ دنیا میں جتنے انبیاء اور رسل آئے ہیں، تمام انبیاء اور رسل کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ یہ خاص واقعے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بشر نامی ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آگے چل کر کے ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ خدا کی قسم، تمہارے رب کی قسم، لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حکم اور فیصل نہ بنا لیں۔ اور فرمایا کہ جب آپ فیصلہ فرما دیں تو اس فیصلے پر وہ راضی ہوں، اور اس قدر راضی ہوں کہ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، دل و جان سے راضی ہوں، دل کے اندر ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں کوئی کمی کی بات دل میں نہ آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم مسلمانوں پر یا ان منافقین پر یہ حکم نازل کر دیتے کہ تم اپنے گناہوں کی پاداش میں اپنے آپ کو قتل کرو، یا اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قتل کرو، یا اپنے گھروں کو چھوڑ دو، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے چند لوگ ہی ہیں جو ایسا کریں گے۔ اس کے بیان کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو آج کی مجلس میں آیت پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت میں الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ گزشتہ مجلس کی جو آیت تھی آخری کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ منافقین آپ کی اطاعت و فرما برداری کر لیتے تو فرمایا کہ اذا لآتیناہم اجرا عظیما، تو ہم انہیں بہت اجر عطا فرما دیتے، بڑا اجر عطا کرتے اور سیدھے راہ کی رہنمائی کر دیتے، لیکن انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو وہ سیدھے راہ کی رہبری بھی حاصل نہیں کر پائے اور نہ اللہ کے پاس سے اجر عظیم کے مستحق ہوئے۔ اس کے برخلاف یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اس کے لیے ہم انعام تیار کر کے رکھیں قیامت کے دن میں۔ فرمایا کہ ان کا جو حشر ہوگا اور ان کی جو رفاقت ہوگی وہ 4 طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما
اور فرمایا کہ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ تو انعام کن پر فرمایا ہے اس کو بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین اور صدیق لوگ، اور والشہداء والصالحین، شہید اور شہداء اور نیک لوگ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ ان چاروں قسم میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ، کسی ایک کے ساتھ جنت میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اعمال انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں، اطاعت و فرما برداری تو ہر شخص کرتا ہے، یعنی بظاہر اطاعت تو کر رہا ہے، اور کرتے کرتے وہ اس درجے کی نیکی کو پہنچتا ہے کہ بعض اعمال اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی رفاقت انبیاء کے ساتھ ہوگی۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو رفاقت ملے گی صدیقین کے ساتھ، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو رفاقت ملے گی شہداء کے ساتھ، بعض وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت میں جنت میں جگہ ملے گی نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو چار طرح کے لوگ ہیں۔ اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں جو چار لوگ ہیں ان کے معنی بھی سمجھنا ہے کہ کون کون لوگ ہیں یہ۔ تو سب سے پہلے انبیاء۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کسے کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، نبی کی جمع ہے انبیاء، وہ برگزیدہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کی صحیح رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ان حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ مقام عطا فرمائیں گے۔ بالکل ہو بہو یہی درجہ تو نہیں ملے گا، ظاہر ہے کہ انبیاء کا درجہ تو کوئی پا نہیں سکتا ہے، لیکن مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ انبیاء کو دیا ہے تو وہیں آس پاس میں ان لوگوں کو بھی وہ درجات ملیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سے یہ بات منقول ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الرجل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا، یحب القوم ولما یلحق بہم، کہ ایک شخص کسی جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اعمال میں اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کسی جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اعمال میں اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم کو سمجھنا ہے مثال آسان طریقے پر کہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہے، لیکن ہم ان کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں چاہے جتنی کوشش کر لیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے، ان کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا، ان جیسا عمل نہیں کر سکتا ہے، ان جیسا مقام نہیں پا سکتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ کل قیامت میں ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت میں اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ وہ کل قیامت میں ہوگا۔ اگر ہمیں نبی سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ نبی کی رفاقت ملے گی، صحابہ سے محبت ہوگی صحابہ کی رفاقت ملے گی، اولیاء کرام بزرگان دین سے محبت ہوگی تو ان کی رفاقت ملے گی، نیک لوگوں سے محبت ہوگی تو ان کی رفاقت ملے گی۔ تو یہاں یہ بتلانا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی اکثر سب صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا اور بے پناہ محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے۔ ہم جیسے محبت کرنے والے وہ لوگ نہیں تھے جو زبان پر ہماری محبت ہے اور دل میں کوئی محبت نہیں ہے اور دل میں اس کا کوئی اظہار نہیں ہے، اس شریعت کے ان احکامات پر کوئی عمل نہیں، ایسے محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے والے لوگ تھے، جنہوں نے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جہاد میں قتل کر دیا اور اپنے آپ کے قتل ہونے کو کہا کہ فزت ورب الکعبہ، کہ قسم ہے رب کعبہ کی کہ میں کامیاب ہو گیا، کہ اللہ کے نبی کے حکم سے میں میدان جنگ میں شہید ہو رہا ہوں، یہ میری کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس کو حضرات انبیاء کرام
علیہ حضرات صحابہ کرام نے اس طرح کی محبت کا ثبوت انہوں نے پیش کیا۔ تو جب انہوں نے سنا کہ المرء مع من احبہ، کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، تو صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ صحابہ خوش ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فما فرح المسلمون، کہ مسلمان اسلام لانے سے جو خوش ہوئے تھے اس کے بعد کسی چیز سے خوش نہیں ہوئے۔ جب یہ حدیث سنے تو اس حدیث کے سننے کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ان کو یہ خوشی ہوئی کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، قیامت میں نبی کے ساتھ ہم ہوں گے۔ تو فرمایا فرحہم بہذا الحدیث، کہ کسی بات سے خوش نہیں ہوئے، لیکن یہ حدیث سن کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ کل قیامت میں اللہ کے نبی سے ہم ملیں گے اور ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ تو پہلے نمبر پر ہیں انبیاء کرام، دوسرے نمبر پر ہیں صدیقین۔ صدیق کا ترجمہ ہے سچا، جو بہت زیادہ سچا۔ ایک ہے تصدیق کرنے والا، اس کا معنی تصدیق کرنے والا، بلا جھجک، بغیر کسی مخالفت کے اسلام کو قبول کر لینے والے کو صدیق کہتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے ایمان لانے کے لیے کسی دلیل کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول فرمایا۔ لیکن حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں صرف حضرت ابو بکر نہیں بلکہ یہ تو ایک جماعت ہے نا، تو حضرات صحابہ کرام میں جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان حضرات کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت عمر بھی شامل ہوں گے، حضرات خلفائے راشدین اور جتنے بھی بزرگان دین صحابہ، یعنی جو اعلیٰ درجے کے جو صحابہ تھے، صحابہ کا بھی تو مرتبہ الگ الگ تھا، تو جو بڑے درجے کے صحابہ تھے وہ مراد ہیں صدیقین سے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر انبیاء کے ساتھ ہمارا حشر نہیں ہوا تو بعض وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ صدیقین کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرمائیں گے جنت میں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا شہداء، بعض وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں شہیدوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ شہید کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی گردن کو اڑانا منظور کر لیا، یہ لوگ ہیں شہداء۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں شہداء سے خاص شہداء مراد ہیں جو شہداء احد ہیں، جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے اور شہید ہوئے تھے، یہ حضرات شہداء مراد ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے، مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر معرف القرآن میں اس کو ذکر فرمایا۔ تو یہ تین ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر ہے صالحین، نیک لوگ۔ اس امت کے جتنے نیک لوگ ہیں بعض وہ لوگ ہوں گے جن کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ نیک کون ہے؟ صالحین کون ہیں؟ جن کے ظاہر اعمال اور باطنی اعمال دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں ایک جیسے، کہ ظاہر میں بھی وہ نیک ہیں اور باطن میں بھی نیک ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم نے ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا نیک پن ظاہر کر دیا اور اندرونی ہم گنہگار ہیں، گناہوں سے نہیں بچتے۔ ہر وقت کھلے عام ہو، لوگوں کے سامنے ہو، مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے یہ صالحین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا ہمارا یہی حال ہے؟ ظاہر ہمارا یہ ہے، باطن ہمارا کچھ اور ہے۔ ہم گھر میں کچھ اور کرتے ہیں اور مسجدوں میں کچھ اور کرتے ہیں، لوگوں کو ہم دکھاتے کچھ اور ہیں اور ہمارا دل کچھ اور کہتا ہے۔ ہم تو اس درجے کے نہیں ہیں، لیکن اگر ان حضرات سے ہم محبت رکھیں گے یا ہم نیک اعمال کرتے رہیں گے، اس درجے کو تو نہیں پہنچیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اپنا انعام فرمائیں گے، ان کے درجے میں شامل فرما دیں گے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کا ایک شان نزول ہے جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کی دلیل ہے کہ آپ سے صحابہ اکرام کو کس قدر محبت تھی۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں قالت جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ انک لاحب الی من نفسی، کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہیں، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، اور آپ میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پھر گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، پھر اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ فرمایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان سے، میرے گھر والوں سے، میری آل اولاد سے، ہر ایک سے آپ زیادہ محبوب ہیں مجھے۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں کبھی گھر میں ہوتا ہوں، فَأَذْكُرُكَ، اور آپ مجھے یاد آ جاتے ہیں، یعنی آپ کی یاد آ جاتی ہے، میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آ جاتی ہے۔ فما اصبر حتی آتیک، جب تک میں آپ کے پاس نہیں آ جاتا ہوں مجھے صبر نہیں آتا ہے، مجھے چین نہیں آتا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا جب تک کہ آپ کو نہ دیکھ لوں۔ فانظر الیک، اور آپ کو دیکھ لوں مجھے صبر نہیں آتا۔ اندازہ کیجئے کہ ان صحابی کو اور حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت، گھر میں آل اولاد کے ساتھ موجود ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، اور گھر میں بھی اللہ کے نبی کو یاد کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کی یاد آ جاتی ہے آپ کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، لیکن کبھی مجھے آپ کی موت اور اپنی موت یاد آ جاتی ہے کہ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے۔ عرفت انک اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین، مجھے یقین ہے کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کا مقام تو انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو خشیت اللہ اراکا، تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا، میں کہاں آپ کے مقابلے میں کہاں آ سکوں گا، آپ کا تو مقام اونچا ہوگا، آپ بلند درجے پر ہوں گے اور میں تو نچلے درجے میں ہوں گا، میں آپ کو وہاں جنت میں دیکھ نہیں پاؤں گا، کیسے صبر کروں گا؟ مطلب یہ ہے کہ میں صبر کیسے کروں گا، آپ کو جنت میں نہیں دیکھ پاؤں گا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ جب ان صحابی نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کوئی جواب آپ نے نہیں مرحمت فرمائی، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ حدیث بھی پیش نظر ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، اور اس درجے کی شدت محبت، اس درجے کی محبت جو حضرات صحابہ کرام کو حاصل تھی، اتنی زیادہ محبت ہونے کے بعد تو کیا اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ان کی رفاقت نصیب نہیں فرمائیں گے؟ ظاہر ہے کہ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں، ان سے اچھے ساتھی تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک حدیث ہے حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنت ابیت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارا کرتا تھا۔ فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میں آپ کے وضو کا پانی، آپ کی ضروریات کی چیزیں مہیا کراتا تھا۔ آپ جب صبح اٹھتے تھے تو میں آپ کو دیتا تھا کہ یہ آپ کے وضو کا پانی ہے، یا آپ کی مسواک ہے، آپ کا فلاں، آپ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ فقال علی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سل، کہ کعب اسلمی جو چاہو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، میں آپ سے آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی انسان ہوتا جنت کی طرف خیال جاتا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے خوب سارا مال مل جائے اور اچھی زندگی گزرے عیش و آرام کے ساتھ،
آپ کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہمارے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ جا کر کے کہہ دیتے اللہ کے نبی سے کہ ہماری نظر میں دنیا ہے، ہم تو دنیا سوچ رہے ہیں نا۔ صحابہ تو ہمیشہ دنیا کی تو سوچتے ہی نہیں تھے، جنت اور آخرت کے بارے میں سوچتے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں آپ سے۔ فرمایا کہ او غیر ذالک، پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہتے ہو؟ فرمایا کہ قلت هو ذاک، اللہ کے نبی مجھے یہی چاہیے، آپ کی رفاقت جنت میں چاہیے۔ فرمایا کہ فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو میری مدد کرو، یعنی میری رفاقت حاصل کرنے کے لیے تم اپنے معاملے میں میری مدد کرو، کس سے؟ بکثرۃ السجود، خوب کثرت سے سجدے کرو، خوب نمازیں پڑھو، خوب نمازیں پڑھو، میری رفاقت جنت میں حاصل ہو جائے گی۔ یہ تو حضرت کعب، ربیعہ ابن کعب اسلمی سے آپ نے فرمایا تھا، لیکن یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم جنت میں نبی کی رفاقت چاہتے ہیں تو ہم خوب نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، واجبات تو ادا کرنے ہی ہیں، نوافل کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دیں گے۔ اس آیت کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث کہلاتی ہے، جو آپ نے آخر جملہ ارشاد فرمایا ہے، وہ ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، کہ جو نبی بھی بیمار ہوتے ہیں انہیں دو چیزوں کا اختیار ہوتا ہے، چاہے آپ دنیا کو قبول کریں چاہے آخرت کو قبول کر لیں۔ یہ آپ نے سنا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا۔ وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّتِي قُبِضَ فِيهِ، کہتی ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی، یعنی جس بیماری میں آپ وفات پائے، فَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ، آپ کو سخت کمزوری لاحق ہو گئی تھی، بہت زیادہ آپ کمزور ہو گئے تھے۔ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، کچھ کہہ نہیں پاتے تھے، زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرما پاتے تھے، لیکن کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا، میں نے کان لگا کر کے سنا، آپ فرما رہے تھے مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، کہ اے اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمانا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار، جو انبیاء کی فہرست میں سب سے پہلے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ ان لوگوں کے ساتھ میرا حشر کریے گا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو ہمیں بھی یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کیجئے جن پر آپ نے انعام کیا۔ ہم روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، لیکن اس کا استحضار نہیں، ہمیں تو معنی پتہ ہی نہیں۔ جب ہم حضور قلب کے ساتھ یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اس کی نورانیت بھی دل کے اندر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا نظر آئے گا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یعنی ان لوگوں کی فہرست میں شامل کرنا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ ہر کوئی شامل نہیں ہوگا، ہر کوئی داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا جس پر اللہ کا خاص فضل ہوگا، اللہ کا خاص کرم ہوگا، اللہ کی خاص رحمت ہوگی، وہ اس فضیلت میں داخل ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ هو الذی اہلہم لذالک، یہ وہ شخص ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کا اہل بنایا ہوگا، اپنے اعمال کے بلبوتے کو یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے، اعمال کے بلبوتے یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے، جس کو اللہ چاہیں گے وہ حاصل کرے گا۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال پر یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہم انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کے ساتھ شامل ہوں گے، بلکہ ہم
اعمال کرتے جائیں لیکن اللہ کے فضل کی امید میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میرا حشر فرمائیں گے، اللہ سے امید رکھیں گے، لیکن اللہ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ضرور شامل کریں گے، کہ ہمیں اپنے عمل پر گھمنڈ ہونے لگے، تکبر ہونے لگے کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ یہ گھمنڈ تکبر کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اعمال کی بنیاد پر تو یہ فیصلہ ہوگا ہی نہیں، اللہ کا فضل ہوگا، جس کو چاہیں گے اس کو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علم والے ہیں، وہ سب کچھ جان رہے ہیں کہ کون اس کا حقدار ہے، کس کو ہمیں یہ مقام دینا ہے، اور کون اس مقام کا حقدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے کہنے سے، ہمارے ماننے سے وہ مقام ملنے والا اور حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ 2 آیتیں ہوئی ہیں، ابھی آپ کو 4 آیتیں سننی ہیں، لیکن 4 آیتیں بہت مختصر ہیں، پہلے ہی بتا دے رہا ہوں تاکہ ہمت کر لیں۔ آپ تھوڑے سست ہو گئے ہیں، اتنی فضیلت سننے کے بعد بھی اگر ہم سست ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے چست ہو جائیے، مجھے بھی مدد ملے گی، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ یہاں سے ایک الگ مضمون شروع ہو گیا ہے، مضمون یہاں سے جہاد کا شروع ہوا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے حکم پر اور اللہ کے حکم پر جہاد کرنے کا حکم دیا کہ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے، اس کے دین سے محبت ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین سے محبت ہے تو کیا کرو؟ ضرورت ہو جہاد کرو، ضرورت ہو تو جہاد کرو۔ جہاد کا نام سنتے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا۔ جہاد کیوں ہوتا ہے یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے، جہاد کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ کافر کو قتل کرنا جہاد ہے، کافر کو قتل کرنا جہاد ہے، یہ اس کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ صرف کافر کو قتل کرنا جہاد ہو یہ مفہوم نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے کافر اگر آڑے آئے تو اس سے قتال کرنا یہ جہاد ہے۔ بلا وجہ نہیں کہ کسی سے بھی لڑنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ اگر وہ ہماری راہ میں مخالفت کی راہ سے آئے گا تو ہم اس سے قتال کریں گے۔ اور حضرات صحابہ کرام کو جو تکالیف دی جاتی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ جب مکے میں حضرات صحابہ تھے کتنی تکلیفیں ہوتی تھیں، اور اس وقت تک 13 سال میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے وہاں اللہ نے حکم دیا کہ اگر آپ کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں آپ ان سے جہاد کیجیے۔ پھر وہاں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر سلسلہ چلتا رہا۔ تو از خود ہمیں پہل نہیں کرنا، پہل تو کافروں نے کیا ہے، ستایا مسلمانوں کو، تکلیفیں دی مسلمانوں کو، ان کے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا، گھروں سے بگایا، خانہ کعبہ سے دور کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ اب جہاد کرو۔ تو یہاں فرمایا کہ اے ایمان والو خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان کر لو، اپنی حفاظت کا سامان تیار رکھو۔ اپنی حفاظت کے لیے کیا چاہیے؟ ہتھیار چاہیے، اسی سے تو بچاؤ ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار تیار رکھو، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے حضرات صحابہ کرام سے اس وقت فرمایا تھا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ تو تم اپنی حفاظت کا سامان کرو۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار رکھو۔ ہمارے ذہن میں بات آئے گی، آ سکتی ہے کہ ہتھیار سے کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان تو اتنا مضبوط ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں گے، جو چاہے گا اللہ کرے گا، ہتھیار رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں اللہ خود کہہ رہے ہیں ہتھیار رکھو، اسباب اختیار کرو۔
اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی آئے گی، نہیں۔ اگر ایمان میں کمی آنے کی چیز ہوتی ہے اسباب کا اختیار کرنا، تو اللہ نہیں کہتے کہ تم اپنا ہتھیار تیار رکھو۔ لیکن یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہتھیار رکھنے کا حکم اللہ نے دیا، لیکن کہا اس سے میں یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ ہتھیار سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی تو اللہ کی طرف سے ملے گی۔ ہتھیار کے ہوتے ہوئے بھی ناکام ہو سکتے ہو اور نہ ہو کر کے بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ ہمارے سامنے دونوں غزوات موجود ہیں۔ غزوہ بدر میں صحابہ کا کیا حال تھا، غزوہ احد میں کیا حال تھا، یہ ہم جانتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنی حفاظت کا سامان تیار رکھو۔ فانفروا ثبات او انفروا جميعا، اس میں جہاد میں نکلنے کے لیے اللہ نے تعلیم دی ہے کہ تمہیں جہاد میں جانا کیسے ہے۔ فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر کے نکلو جہاد میں، اللہ کے راستے میں قتال کے لیے، اگر ایسی ضرورت ہو تو، اور اگر ضرورت ہو پورے کے پورے نکلو تو اس طرح سے بھی نکل سکتے ہو۔ جیسے کہ عام غزوات ہوئے ہیں، اس میں چند حضرات صحابہ کرام یعنی کچھ یہی مدینے میں رہ جاتے تھے اور کچھ غزوہ میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن فرمایا، ایک جگہ حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، 10ویں پارے کی آیت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سب کے سب اب نکلو۔ تو جس طرح سے بھی حسن تدبیر ہو جہاد میں شرکت کی، اس کو اختیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، یہ پیچھے رہ جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے طرز کو بیان کیا ہے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ غزوات میں جانے کا جب نمبر آتا تھا، اپنی گردن کو کٹانے کا وقت آتا تھا تو پیچھے رہ جاتے تھے، نہیں جا پائیں گے، ہم نہیں جا پائیں گے، اور نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں میں سے، یعنی تمہارے ہی میں وہ شامل ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ جائیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تمہیں غزوے میں جنگ میں جانے کے بعد کوئی مصیبت پریشانی پیش آئے گی تو کہیں گے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام اور احسان ہوا کہ ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ اگر ہم ان کے ساتھ شریک ہوتے تو ہماری بھی جانیں جاتی، ہمیں بھی نقصان ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین ہیں۔ دوسرا طریقہ ان کا بتلایا، چونکہ یہ لوگ دنیا دار تھے، مسلمان تو ظاہر کرتے تھے اپنے آپ کو، لیکن یہ اندر سے کافر تھے، اس لیے کبھی ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا، کہہ دیتے تھے کہ ہم ابھی یہی ہیں، تم جا کر کے غزوہ کر کے آؤ، جنگ میں شریک ہو کے آؤ۔ اور یہ بھی کہہ دیتے اگر ہماری بات مان لیتے اور غزوے میں شریک نہ ہوتے، جہاد میں نہ جاتے تو اپنی جانوں کو محفوظ رکھ پاتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ موت تو اللہ کے قبضے میں ہے، جن کی جانیں غزوہ میں جنگ میں گئی ہے وہ تو شہید ہو گئے، اور جن کی نہیں گئی جانیں وہ تو شہادت کا درجہ انہوں نے تو حاصل نہیں کیا۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے انعام تھا گویا، جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اس کے برخلاف کبھی اگر جنگ میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا، یعنی جنگ جیت جاتے، تو لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو کہتے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے اور ہم بھی بڑی کامیابی حاصل کرتے، یعنی جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، اگر ہم بھی غزوے میں شریک ہوتے، جنگ میں جاتے تو ہمیں بھی مال غنیمت ملا ہوتا۔ یہ اس دنیا کو، مال غنیمت تو دنیا ہے نا، اس دنیا کو یہ لوگ بڑی کامیابی سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں۔ یعنی ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ اگر اللہ کا فضل ملتا تو خوش ہوتے کہ مسلمانوں نے جنگ جیتی ہے، مسلمان انہوں نے جنگ جیتی ہے، تو یہ بھی خوش ہوتے، چاہے ہم شریک ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، اسلام کو تو غلبہ ملا۔ لیکن ان کے پیش نظر اسلام کا غلبہ پانا اور مسلمانوں کا غلبہ پانا یہ تو تھا ہی نہیں، بلکہ ان کے ذہن میں بات یہ تھی
کہ ہم بھی گئے ہوتے تو مال غنیمت ہم حاصل کر کے آئے ہوتے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو ان کا یہ خیال ہوتا کہ ہم نہیں گئے، اچھا کیے، ہماری بھی جانیں چلی جاتی، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام مل رہا ہے تو اس انعام پر یہ لوگ افسوس کر رہے ہیں، بجائے خوشی کے افسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی گئے ہوتے تو مال ہم بھی سمیٹ کر کے لے آئے ہوتے، اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم بھی اگر غزوے میں شریک ہوتے تو کامیابی ہمیں بھی حاصل ہوتی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہی ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کن لوگوں سے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے، جنہوں نے دنیا کو اختیار کیا ہے آخرت کے بدلے میں، یعنی کافر، ان سے جا کر کے جنگ کرو اور لڑو۔ وہاں دو چیزیں حاصل ہوگی، ایک یہ ہوگا کہ فیقتل، یا تو شہید کر دیے جاؤ گے، او یغلب، یا تمہیں غلبہ ملے گا، مال غنیمت حاصل ہوگی۔ دونوں کامیابیوں میں سے ایک کامیابی کا ملنا تو طے ہے۔ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہو تو آخرت کی بھی کامیابی مل سکتی ہے، دنیا کی بھی کامیابی مل سکتی ہے، بلکہ اگر دنیا کی کامیابی ملے گی تو دونوں کامیابی ساتھ میں، اس لیے کہ جہاد میں شریک ہونے کا تو ثواب ملے گا ہی، اور اگر مال غنیمت مل گیا تو اس کا بھی ثواب، اور اگر مال غنیمت نہیں ملا اور جنگ میں شکست ہو گئی تو قتل کر دیے جاؤ گے، تو قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقام تیار کر رکھا ہے، شہید اور شہادت کا درجہ تمہیں مل جائے گا۔ اس لیے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ان سے کہا جا رہا ہے، ان منافقین سے جو کامیابی کے طلبگار تھے۔ فرمایا کہ فیقتل، یا تو قتل کر دیے جاؤ گے، او یغلب، یا غلبہ پاؤ گے، جیت جاؤ گے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، دونوں صورت میں ہم تمہیں بہت بڑا اجر دیں گے۔ اگر شہادت مل گئی تو جنت، اور اگر فتح مل گئی اور جنگ جیت گئے تو دنیا میں مال غنیمت اور آخرت میں اجر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی کی طرف اس طرح بلایا ہے۔ خلاصہ ان سب چیزوں کا یہ ہے کہ کامیابی دنیا کا مل جانا نہیں ہے، کامیابی اصل آخرت کا ملنا ہے۔ جس کو آخرت کی کامیابی مل گئی اس کو دنیا کی بھی کامیابی مل گئی، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کو مانگیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا